اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین عملا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ القحف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، تو کیا جو کافر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے مقابل میرے بندوں کو ولی بنائیں؟ ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر تیار کیا ہے۔ کہو کیا میں تمہیں عملوں میں بہت بڑھ کر گھاٹے میں رہنے والوں کی خبر دوں، وہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صنعت کے بہت اچھے کام بنا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور اس سے ملاقات کا، تو حبطت ہوئے ان کے اعمال، بس نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن وزن کو۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، ان کے کفر اور میری آیتوں اور رسولوں کا مذاق اڑانے کے سبب۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ان آیات میں عقیدہ کفارہ کا رد ہے جو عیسائیوں میں رائج ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو ولی بنانا، یہ ہر دور کا ایک المیہ رہا ہے۔ جب بھی دنیا میں اللہ کے بندوں کی آمد ہوتی ہے تو انہیں ستایا جاتا ہے، ان کا انکار کیا جاتا ہے، پھر ان کے گزر جانے کے بعد ان کو دیوتا مان کر پوجا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی تعلیمات کو نہیں اپنایا جاتا، ان کی آمد کے مقاصد کو بلا کر بس صرف نام کو اختیار کر لیا جاتا ہے، یعنی نام ان کا اور کام اپنا چلتا رہے۔ نام موسیٰ کا لے کر کام سارے فرعون والے کرتے رہیں۔ یہی وہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یا بتایا کہ مسیح کی عبادت کرنے والے خیال نہ کریں کہ مسیح کی عبادت انہیں حق کے انکار سے بچا سکے گی، یا مسیح کی عبادت کر کے وہ کوئی دائمی فلاح پائیں گے۔ اِنَّا جہنم للکافرین نزلا، جہنم دنیا کی مادی لڑائیاں ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مادیت کی لڑائیاں ہی دنیا کو جہنم بنا دینے والی ہیں۔ سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات میں فتنہ دجال کی نشاندہی کی گئی ہے۔ شروع کی آیات میں اللہ کا بیٹا ماننے والے عیسائی قوم کی طرف اشارہ ہے، اور ان آخری آیات میں ایسی قوم کا ذکر ہے جو اپنی صنعت کاری پر نازاں ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی نشانیوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ تمام خصوصیات آج مغربی تہذیب کا ایک بنیادی عقیدہ نظر آتا ہے، وہ کہ وہ نام عیسائیت کا لیتے ہیں۔ عیسائیت کا عقیدہ آج کا نہیں ہے بلکہ 2000 سال سے رائج ہے، لیکن اس عقیدے اور فلسفے کی بنیاد پر تعمیر ہونے والے معاشرے میں وہ صفات ظاہر نہیں ہوئی تھی جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں یہ صفات ان میں ظاہر ہو رہی ہیں، اور خصوصی طور پر مغربی اقوام میں۔ مثلا ان کی زندگی کا ہر لمحہ اور کوشش صرف دنیاوی حیات کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔
صنعت کاری پہ ناز کرنا، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانا ان کا شیوائے زندگی بن گیا ہے۔ مغربی تہذیب نے جہاں صنعت کاری کے میدان میں ترقی کی، آرام اور آشائش کے لیے ایک سے ایک سامان ایجاد کیے، آسمانوں پر کمندیں ڈالی، تو دوسری جانب ہلاکت خیز نیوکلیر اسلحہ، اس کے ذخائر اور میزائل جیسے خطرناک ہتھیار بھی ایجاد کیے، جو اس دنیا کو، اس کرۂ ارض کو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ ان کی صنعت کاریاں، صنع کے لفظ کے ساتھ فرمایا کہ ایک طرف ان کے ہاتھ کی کاریگری کے کاموں کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ قوم پوری دنیا پر سبقت لے گئی، تو دوسری پھر بتایا کہ ان کا گمان باطل ہے، یہ کوئی بڑے جید اور اعلیٰ درجے کے کام نہیں کر رہے، یہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، رب سے ملاقات کا انکار۔ قیامت کا وزن ایمان کا وزن ہے، اللہ پر ایمان، اللہ سے ملاقات کا ایمان، اس کا اشتیاق، قیامت میں کھڑے ہونے کے لیے وزنی ایمان درکار ہوگا، بغیر ایمان کے قیامت میں کھڑا نہیں ہویا جا سکتا۔ قیامت کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی عقیدہ کام نہیں آنے والا۔ عملی اور کامل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی ہے، اس ایمان کی بدولت ہی قیامت کی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ تہذیب کا کمال شرافت کا ہے زوال، غارت گری جہاں میں ہے اقوام کی معاش، ہر گرگ کو ہے برے معصوم کی تلاش، اے وائے آبروئے کلیسا کا آئینہ، روما نے کر دیا سر بازار پاش پاش، پیرے کلیسیا یہ حقیقت ہے دل خراش۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔